کریں گے جن کی یا تو پیدائش رمضان المبارک میں ہوئی ہے یا ان کا وفات شہادت رمضان المبارک میں۔ اور آج میں اپنی پہلے جگہ پر پہنچ جاؤں۔ یہ بڑا خوبصورت سیٹ ہے، مجھے بہت اچھا لگا تھا اس لیے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت موجود ہے، اور یہ وہ مہر نبوت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی میں اس کو لگا رکھا تھا، اور پھر آپ کے مکتوب تھے جو بادشاہوں کے نام گئے تھے تو آپ اپنی انگوٹھی مبارک اس مکتوب پہ لگاتے تھے، اور یہ وہ مہر نبوت ہے۔ اور اسی کے سائے میں، اسی کی پشت پناہی میں اور اسی کے سہارے یہاں پر بیٹھ کر میں آج کا ہمارا پہلا پروگرام ہے جو عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن صحابی کا، ان کا نام ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مقداد بن اسود جو تھے ناظرین کرام، ان کا جو اصل نام تھا، ویسے تو ان کو مقداد کہا جاتا تھا، لیکن وہ جو مشہور تھے وہ عبد یغوث کے نام سے مشہور تھے، جو کہ ان کے اجداد میں سے نام ہوا کرتا تھا، لیکن پھر قبولیت اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد ہی پسند فرمایا تھا۔ آپ یوم بدر میں جنگ کے شاہسوار تھے اور صاحب کرامات انسان تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس خدمت پر اپنی کمر باندھ لی تھی وہ بڑی زبردست خدمت تھی۔ سرکار کے کھانے پینے کا آپ خیال رکھتے تھے۔ ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن فاقوں سے رہتے تھے اور اپنی امت کے لیے بس دعائیں کرتے تھے، آپ کو کھانے پینے کی کہاں فرصت تھی، بلکہ آپ تو فرماتے تھے کہ بہت سارے صحابہ کرام جب خود بھی بھوکا رہنا چاہتے تھے تو آپ ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم مت بھوکے رہا کرو، میرا کھانا تو آ جاتا ہے آسمان سے، لیکن تمہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کھانے کا ذکر کرتے تھے سرکار۔ ہم سمجھتے شاید کوئی آسمان سے خوان اترتے تھے، جی نہیں جناب، میرے سرکار کی غذا جو تھی وہ وہی تھی، اللہ کا کلام جو آپ کے دل پر اترا کرتا تھا، اور وہی آپ کی غذا تھی، وہی آپ کی روحانی غذا تھی، اور آپ اسی کے سہارے 63 برس آپ نے اس دنیا میں گزارے۔ بہرحال ہمارے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہمیشہ جہاد و عبادت کو کئی اشیاء پر ترجیح دی، اور آپ سرکاری منصب اور فتنوں سے ہمیشہ دور ہیں۔ سرکاری منصب آپ کو پسند نہیں تھا، کئی مرتبہ آپ کو بنانے کی کوشش کی گئی، کہیں کا گورنر، امیر تک بنایا گیا بہت سی جگہوں میں، لیکن آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس سے دور رہتے تھے۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی چل جائے، بھنک بھی مل جائے کہ اسے وزیر بنایا جا رہا ہے یا مشیر بنایا جا رہا ہے، تو وہ تو پہلے سے اپنی مہم چلانا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی وہ بن جائے۔ لیکن یہاں حضرت مقداد بن اسود تھے جو ان تمام عہدوں سے دور رہا کرتے تھے۔ ایک بڑا ہی مشہور قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے قبل یعنی اسلام ظاہر کرنے والوں میں جو شروع کے جو لوگ تھے وہ 7 شخص تھے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ، حضرت صہیب، یعنی ام عمار ہم حضرت سمیہ کو کہتے ہیں، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی کے ساتھ جو نام 7واں لیا جاتا ہے وہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اچھا، دیگر مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی کفار کی طرف سے بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت یا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی، یا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، یا پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ وہ اس وقت بچے تھے، لیکن وہ ایسے بہادر بچے تھے کہ انہوں نے تو اجگر کا منہ چیر کے رکھ دیا تھا، اور سرکار کے اوپر پڑنے والے پتھر وہ خود برداشت کرتے تھے۔ یہی حال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ بقیہ جتنے افراد تھے ناظرین کرام، انہوں نے مشرکین کے ہاتھوں بڑے ظلم اٹھائے، اور حضرت مقداد کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ کفار آپ کو لوہے کی قمیص پہناتے تھے، اور لوہے کی قمیص کے ساتھ ساتھ آپ کو تپتی ہوئی دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ جب لوہے کو آپ تپتی ہوئی دھوپ میں ڈالیں گے تو وہ کتنا گرم ہو جائے گا، اور اس کی گرمی، اس کی شدت سے کیا حال جسم کا ہوتا ہوگا۔ یہ ایسی تھوڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ہم یہاں پر آج جو رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور رمضان پہچان کر رہے ہیں، اور آج یہاں پر ہم سب بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب انہی کا صدقہ ہے،
یہ انہی کا کرم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اہل بیت اطہار کا، شہدائے کربلا کا، شہدائے بدر کا، جنگ احد کے شہیدوں کا، جنگ خندق کے شہیدوں کا، کہ آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ ہم یہ انہی کے صدقے میں آج یہ عزت، یہ مقام ہم پا رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے، یہ تکلیفیں تو ناظرین کرام ہم نے اٹھائی نہیں ہیں۔ قرآن سے تو آواز آتی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو ایسے ہی تھوڑی جنت مل جائے گی، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور تکلیفیں خالی یہی نہیں ہیں بلکہ برداشت بھی ایک تکلیف ہے۔ لوگوں کے جور و ستم پر، برائیوں پر، نفرتوں پر، الزامات پر، تہمت پر برداشت کرنا بھی جہاد ہے۔ بس کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے، ہر چیز برداشت کریں، ٹالریٹ کریں۔ اسلام نے صرف آپ کو ٹالرنس سکھائی ہے، برداشت سکھائی ہے۔ مقداد بھی برداشت کرتے تھے، ابو بکر بھی برداشت کرتے تھے، فاروق اعظم بھی برداشت کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں سے برداشت اٹھ گئی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بس برداشت کرنا چاہیے، جتنا برداشت کریں گے، جتنا جذب کریں گے، اتنا ہی پانی آپ کے اندر ہوگا، اتنی ہی آپ کے اندر محبت ہوگی، اتنی ہی آپ کے اندر پیار ہوگا۔ حضرت مقداد کا ناظرین کرام انتقال، آپ کی وفات رمضان المبارک میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی وفات 5 رمضان المبارک کو ہوئی۔ آج ذکر ہوا ہے حضرت مقداد بن اسود کا، انشاءاللہ کل کسی اور صحابی کا یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کا تذکرہ کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ سے جو میری ملاقات ہونے والی ہے جناب، وہ ہونے والی ہے عشائیے میں، اور عشائیے میں آج کیا بننے جا رہا ہے یہ تو آپ کو وقفے کے بعد ہی پتہ چلے گا، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔